السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر محمد مصطفیٰ ہے۔ چلڈرنز انسائیکلوپیڈیا کے دوسرے والیوم، اس کی دوسری کتاب کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے کمیونیکیشن کے بارے میں۔ کمیونیکیشن پیغامات کو ایک جاندار کے دوسرے جاندار تک پہنچانے کے عمل کو کہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو اس چینل کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو اس چینل کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ کمیونیکیشن، جیسا کہ میں نے کہا، یہ پیغامات کے ایک جاندار کے دوسرے جاندار تک پہنچانے کے عمل کو بولتے ہیں۔ انسانوں کے علاوہ بہت سارے جاندار بھی مستقل بنیادوں کے اوپر کمیونیکیشن کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کمیونیکیشن ہمارے کمیونیکیشن کے طریقے سے تھوڑی الگ ہوتی ہے۔ نہ صرف جانور بلکہ بہت سارے پودے بھی مختلف طریقوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر پودے اپنے رنگوں کی مدد سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ فلاورز کے خوبصورت رنگ دراصل بیز کو، بٹرفلائز کو اور دوسرے برڈز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ وہ ان کے قریب آئیں اور بدلے میں ان کے پولنز کو دوسرے پودوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنے۔ اس طرح سے مختلف قسم کے جانور اپنی آواز کی مدد سے خطرے کا احساس دلا سکتے ہیں اپنے دوستوں کو اور اپنی فیملی کو۔ اس کے علاوہ زیادہ زور سے آواز نکال کر دشمن کو ڈرایا جا سکتا ہے، اس کو یہ دھمکی لگائی جا سکتی ہے کہ اس سے دور رہا جائے۔ یہ وہ مختلف قسم کے آوازیں اور جسم کی حرکات اور خوشبو، یہ وہ ذرائع ہیں جن کی مدد سے جانور جو ہیں وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ میسیجز کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ جانور اپنے جسم کی باڈی لینگویج، اپنے دم کی حرکت کی مدد سے اور اپنے جسم کی حرکت کی مدد سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی دوسرے کے لیے فرینڈلی یعنی کہ دوستانہ سمجھ بوجھ رکھ رہے ہیں یا وہ اس کو اپنا دشمن یا اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے ہیں۔ انسان جو ہیں ان کے کمیونیکیٹ کرنے کا طریقہ ذرا کمپلیکس ہے، کیونکہ ہم یعنی کہ انسان جو ہے وہ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اپنی آواز اور اپنے الفاظ یعنی کہ لینگویج کے علاوہ اپنے باڈی لینگویج یعنی کہ اپنے جیسچرز کا بھی سہارا لیتے ہیں۔ کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے مختلف سچویشنز میں، مختلف حالات میں مختلف طریقے سے۔ جیسے کہ اگر آپ نے کس سے لفٹ لینا ہے تو آپ ایسے تھمز اپ کر کے سڑک کے اوپر کھڑے ہو کے کس سے لفٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ دوسرا دور سے آنے والا جو ہے وہ میری آواز نہیں سن سکتا۔ اسی طرح شکار کے وقت جو شکاری حضرات ہوتے ہیں وہ آپس میں جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ سگنلز اور اشاروں کی مدد سے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ انسان آپس میں جس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس کا پرائمری ذریعہ، سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ زبان یعنی کہ لینگویج ہے۔ یہ انسان کے علاوہ کوئی دوسرا جاندار جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ کمیونیکیٹ کرنے کی سب سے ایڈوانس فارم ہے، سب سے مشکل، سب سے پیچیدہ ترین طریقہ جو ہے وہ آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کا وہ لینگویج ہے یعنی کہ زبان ہے۔ اور انسان نے اس کو مزید مشکل بنا دیا کیونکہ ہم اپنی زبان کے علاوہ اپنے باڈی لینگویج اور اپنے جیسچرز کی مدد سے بھی کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اور یہ جیسچرز ہمارے جو ہے وہ زبان اور الفاظ کے چناؤ کو طاقت دیتے ہیں یا اس کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ایک اس کے علاوہ یہ ہمیں ہمارے الفاظ کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں، اس کی نفی بھی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی چیز بری لگتی ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ آئی ڈونٹ مائنڈ، مجھے برا نہیں لگا، لیکن آپ کے دل کی دھڑکن، آپ کے پسینے، جسم کے جو سویٹ گلینڈ سیلز ہیں، پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈ سیلز ہیں، ان کی رفتار، ان کے پسینہ پیدا کرنے کی رفتار اور آپ کے چہرے کے مسلز کا جو غیر متناسب قسم کا تناؤ ہے وہ آپ کی ہنسی کو آپ کے الفاظ کے ساتھ میچ نہیں ہونے دے گا اور یوں لگے گا جیسے آپ نے برا منایا ہے، حالانکہ آپ وہ الفاظ ادا کر رہے ہیں کہ میں نے برا نہیں منایا، آئی ڈونٹ مائنڈ۔ اسی طرح کی چیزوں کو آپ نے سنا ہوگا، وہ جو لائٹ ڈیٹیکٹر، وہ جو مشینز ہیں جو کچھ لوگ استعمال کرتے ہیں انویسٹیگیشنز میں، چوروں ڈاکوؤں سے اور کرمنل سے انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے وہ ان کو مختلف قسم کی مشینیں لگاتے ہیں، وہ ان کا ہارٹ بیٹ چیک کرتے ہیں، سویٹ لیول چیک کرتے ہیں، بلڈ پریشر چیک کرتے ہیں اور پھر ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں، اور اگر ان کے سوالات کے جوابات ان وائٹل سگنلز کے ساتھ میچ نہیں کریں تو وہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے۔ انسانوں کے لکھنے کی جو اور لکھ کر کمیونیکیٹ کرنے کی جو تاریخ ہے یہ بہت پرانی ہے۔ سب سے پہلے 3250 قبل مسیح میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونیفارمز جو رائٹنگ ہے یہ پتھروں پر کی جانے والی لکھائی تھی، وہ سمیرینز میں نے اس کا آغاز کیا، یہ وہاں پر ہمیں ملتی ہے۔ اس کے بعد تقریباً 3100 سال قبل مسیح میں ایجپشینز نے شروع کیا
جس کو ہم ہائروگلفکس کہتے ہیں. یہ ایک طرح کی پکچرز کی مدد سے کی جانے والی کمیونیکیشن ہے جس میں ہجوں کی بجائے الفابیٹس کی بجائے کچھ تصویریں استعمال کی جاتی تھیں. یہ بہت ساری تصویریں تھیں، تقریباً 1000 کے قریب، اور اس کو آپ حساب لگا سکتے ہیں اس کو لکھنا اور اس سے مطلب نکالنا جو ہے وہ کتنا مشکل جو ہے وہ عمل ہوتا ہوگا. اسی لیے آج اگر آپ نیشنل جیوگرافک چینلز پہ دوسرے چینلز کے اوپر دیکھتے ہیں، جو لوگ ایجپشین پیرامڈس کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، وہاں سے آنے والی انفارمیشنز کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ایک بہت بڑی مشقت کے بعد یہ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ کس زمانے کی ممی ہے اور یہ کس زمانے کی لکھائی اور اس کا مطلب کیا ہے. تو اس میں پکچرز کی مدد سے الفابیٹس جو ہیں وہ پکچرز کو ایز اے الفابیٹ استعمال کر کے زبان یعنی کہ کمیونیکیٹ کی جاتی تھی. اس کے بعد جو زیادہ ہم ایڈوانس لینگویج کہہ سکتے ہیں جو سامنے آتی ہے وہ چائنا میں سامنے آئی ہے. وہ تقریباً 1500 قبل مسیح میں چائنا کی پکٹوگرامز اس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ چائنیز نے پکٹوگرامز کا استعمال کیا جو کہ اس طرح سے ہے جیسے جو مشہور اشیاء ہیں ان کی شیپس کی مدد سے انہوں نے الفابیٹس بنائے. جیسے مون کی مدد سے، سن کی مدد سے اور سورڈ کی مدد سے انہوں نے کچھ الفابیٹس بنائے جو آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سٹائلائز ہو گئے اور وہ کہلائے چائنیز کریکٹرز. اور اس سے ہم وہ شاید چائنا اور پورے یعنی کہ ایک بڑے ملک کے دنیا کے ایک بڑے علاقے میں وہ والی لینگویج جو ہے وہ استعمال کی جاتی رہی. جن الفابیٹس کو ہم عام طور پر جانتے ہیں جو انگلش یا رومن الفابیٹس ہیں، جو عربک الفابیٹس ہیں، ان الفابیٹس کا جو اوریجن ہے وہ آیا ہے وہ اس کو ایوالو کیا ہے کینانائٹس نے. کینانائٹس اگر میں پروننسیٹ ٹھیک کر پا رہا ہوں، سیرینز یعنی کہ شام کے علاقے میں موجود کینانائٹس نے وہ والے الفابیٹس جو ہیں وہ ایوالو کیے ہیں جنہوں نے بعد میں انگلش، رومنز اور بہت سارے دوسرے الفابیٹس کو جنم دیا. اور یہ زمانہ بھی تقریباً 1500 قبل مسیح کا زمانہ ہے جب رائٹنگ کرنے کے لیے الفابیٹس کی کچھ بنیادی اشکال جو ہیں وہ سامنے آ چکی تھی. یہ انفارمیشن کے وہ ذرائع ہیں جس میں کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے انسان تک اپنی انفارمیشن پہنچانے کی کوشش کرتا ہے جو وہاں پر موجود ہے. لیکن جو وہاں پر موجود نہیں ہے ان تک انفارمیشن کو پہنچانے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ڈاک کا نظام جو ہے وہ قائم کیا گیا. میسیجز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچانے کے لیے ہمیں لکھے ہوئے میسیجز کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کو پھر ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ تک بذریعہ ڈاک جو ہے وہ ہم نے پہنچانا شروع کر دیا. جس کے بعد ٹیلی گرام سامنے آیا جس میں الیکٹریکل سگنل اور امپلسز کی مدد سے ہم اپنی انفارمیشن کو دور بیٹھے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. جو ترقی کرتا ہوا ٹیلی فون تک آیا، ریڈیو سگنلز تک آیا، اور اس کے بعد آج ہم بغیر کسی تار اور وائر کے بھی ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر دوسرے انسانوں تک اپنا میسج جو ہے وہ سیٹلائٹس کی مدد سے پہنچا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کمیونیکیشن کے ان تمام مختلف ذرائع سے آپ کو تھوڑی بہت جو ہے وہ جان پہچان ہو گئی ہو. اگر آپ کو یہ سب اچھا لگتا ہے، اگر آپ کو ان چیزوں میں زیادہ انٹرسٹ ہے تو انٹرنیٹ کا سہارا لیجئے، کتابوں کا سہارا لیجئے، اور اگر آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اپنے آپ کو مت روکیے. آپ سب کا بہت شکریہ ڈاکٹر مصطفیٰ کی طرف سے. اللہ حافظ.